وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ، جس سورت کو ہم نے کب سے شروع کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہم اس کی 50 آیات پڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بہت ساری باریک باتیں ہیں، اور قرآن مجید کی آیات میں بہت وہ باتیں جن کو عموماً تفسیر میں اگنور کر دیا جاتا ہے، بیان کرتے وقت مختصر کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ایک دفعہ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، تاکہ ایک چیز ریکارڈ میں آ جائے گی اور لوگ اس کو سنتے رہیں گے۔ جس کو یہ ضرورت پڑے کہ مجھے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ چیز جاننا ہے، تو اس کے لیے یہ تفسیر ایک بہت بڑی اہم بہت بڑی اہمیت رکھتی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کو جب ہم نے شروع کیا تو شروع میں حروف مقطعات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف فرما کے اس کی لا ریب فیہ فرمایا، اور ہدایت بتا دیا کہ متقین کے لیے ہے۔ پھر متقین کون ہیں، پھر متقین کے مقابل میں کافر کون ہیں، پھر کافروں اور متقین کے درمیان میں آنے والے منافق یا کافروں کی ایک قسم وہ کون سی ہے، ان کو 13 آیات میں بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ اس سورت کا پہلا پیغام ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ یہ سورت کا پہلا پیغام آیا، اور اس پیغام میں عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، جنت ملے گی، وہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نہ ایمان لائے تو کیا ہوگا، وہ جہنم جو اعدت للکافرین ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہی انسان کے لیے ہے، کہ فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا گیا۔ اور پھر اللہ نے زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجا آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کن مراحل سے گزارا، کیسے جنت میں گئے، کیسے زمین پہ اتارے گئے، شیطان اور ابلیس کیا حیثیت رکھتا تھا، یہ ساری بحثیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز بنی اسرائیل کی طرف آتا ہے۔ یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ سورۃ بقرہ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تب نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، اور اس صورت کے پہلے مخاطبین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ یہود ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جن کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے مدینہ میں آ کے ان سے معاہدہ ہوا، اور قرآن مجید نے مکہ مکرمہ میں جیسے مشرکین کو مخاطب کر کے جھنجھوڑ کے ان کے ایمان کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی، اسی طرح مدینہ منورہ میں یہود کو مخاطب کیا گیا، کئی انداز سے ان کو پیار کی دعوت دی گئی۔ اور یہ قرآن مجید بظاہر اس دور میں ہے، لیکن اس دور میں قرآن مجید میں اتنی جامعیت ہے کہ اس دور سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید کے الفاظ اسی طرح دعوت دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا گیا میری نعمت کو یاد کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور حق اور باطل کو مکس نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ احسانات بھی ہیں تمہارے اوپر۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہ آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وہ آل فرعون یعنی تمہارے آباء و اجداد کو وہاں سے بچا کے لائے تھے۔ آل فرعون وہ تھا جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کے اندر تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا جو ہے وہ یعنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جب انہیں نجات دی تھی نا، وہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ دریا جو ہے وہ دریائے قلزم جو ہے وہ بہت بڑا جو دریا ہے، اس میں سے راستے بن جاتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ جیسے چٹان ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اس طرح کر کے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سے راستے بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح کر کے یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے نکل آتے ہیں، اور فرعون وہیں پہ غرق ہو جاتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یاد کرو ذرا، جب نے ہم نے تمہارے لیے اس بحر کو پھاڑ دیا تھا، اسے چیر دیا تھا، اور تمہیں نجات دی تھی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے آگے ایک اور اللہ تعالیٰ کے انعام۔ یہاں پر میں ایک بات یاد دلاتا جاؤں کہ یہ پورا واقعہ بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور ہسٹری ہم نے اس کو جاننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آگے آئے گا۔ یہاں پہ جو واقعات، تھوڑے سے واقعات ہیں، ان واقعات کو صرف ہم اتنے حساب سے تھوڑا سا جان رہے ہیں، باقی یہ پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری اور تاریخ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، یہ وَإِذْ وَاعَدْنَا اس کا تعلق پیچھے اسی آیت سے ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ اب یہاں پہ پھر وَإِذْ، یہ اس اذ کا تعلق اسی اذکر سے ہے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بڑا حکم بیان کرنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے وَإِذْ وَعَدْتُ مُوسَىٰ، جب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ اور اس وعدہ جو ورب ہے، یہ جو وعدہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واعین ڈال، وعدہ کرنا، اور اس کو جب باب مفعلہ سے لایا جاتا ہے مجرد فی سے، وعد یواعد، وعد یواعد، تب اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ دونوں طرف سے وعدہ کرنا۔ جیسے ہے نا، مثال کے طور پہ قتل، قتل کا معنی کیا؟ قتل کیا، اور قاتل کا معنی کیا ہے؟ قاتل کا معنی کیا ہے؟ کہ دونوں طرف سے قتال ہوا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارنے کی کوشش کی، تو تب یہ قاتل بن جاتا ہے، قاتل۔ اسی طرح وعدہ، تو وعدہ سے وعدہ تب بن جاتا ہے کہ گویا کہ وعدہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس وعدے کا انفارم کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کیا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، ہم نے جو ہے وہ 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ پہلے 30 راتیں تھیں، پھر 40 راتیں ہو گئی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم نے 40 دن کا وعدہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کے لیے چلے گئے، اس وعدے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو پیچھے سے انہوں نے
بیچڑے کو معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجلہ، پھر تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے، یعنی بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات دلا کے دریا پار کر کے آگے آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ٹھہرایا اور ان کے اندر ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، اور خود اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے چلے گئے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لکھی ہوئی پوری کی پوری ایک دفعہ نازل ہوئی تھی، اور اس کی تختیاں تھیں، تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَى اللَّوْحَ، الواح یعنی بڑی بڑی تختیوں میں وہ تورات تھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ تختیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ عطا فرمائی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدے کے بعد 40 دن پورا کیا۔ یہ 40 کے عدد میں فگر میں بھی کچھ حکمتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی ٹائم اس کو الگ سے بیان کریں گے، کہ آخر اس 40 دن یہ ایک الگ باقاعدہ چند پوائنٹس میں آتا ہے، مثلاً اور جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں وہ بھی 40 دن کے بعد جو ہے اس کی حالت بدلتی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن رہے۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس 40 دن کے لیے بلایا، ثم اس کے بعد اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اتخذتم العجلہ، من بعدہ ان کے بعد، اتخذتم العجلہ اس کے بعد تم نے، اتخذ یتخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، بنانا، کسی چیز کو اتخذ یتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی اور چیز میں یعنی پکڑ لینا، بنا لینا۔ اب بچڑے کو بنا کے کیا کیا؟ معبودن یا آلہتن۔ وہ جو آگے اس کا مفعول ہے اتخذ کا دوسرا مفعول، اتخذتم العجلۃ آلہتن یا اتخذتم العجلۃ معبودن، جو بھی کوئی اس کا دوسرا مفعول بنتا ہے وہ محذوف ہے، یعنی بنا لیا تم نے بیچڑے کو، کیا بنایا؟ معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو وہ والا کلام یہاں پہ سائلنٹ ہے، یعنی سائلنٹ کا مطلب یہ کہ محذوف ہے، لکھنے میں نہیں آیا ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم یہ کام کرنے میں یعنی بیچڑے کو معبود بنانے میں ظالم تھے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، یا اس سے پہلے کہ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جس کا نام سامری تھا۔ سامری تھا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا نام بتایا ہے، سامری تھا۔ اچھا، ابھی میں آپ لوگوں کو چند پوائنٹ بتاتا ہوں اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، میں ڈیٹیل ان کی وہاں پہ کروں گا۔ صرف اور صرف لاسٹ پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ سامری ان لوگوں میں سے تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے بلانے پہ جادوگر آئے تھے۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اس کے دلائل میں وہاں جا کے دوں گا۔ سامری ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا جادو کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمان جادوگروں میں ایک سامری بھی مسلمان ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، اور یہ بنیادی طور پہ جادوگر تھا، اسے جادو آتا تھا۔ اور کچھ مورخین نے تو اس کی باقاعدہ پوری جو ہے وہ ایک ہسٹری لکھی ہے کہ یہ جو سامری ہے یہ اصل میں اس کا پیچھے ایک علاقہ تھا، یہ اس جگہ سے آیا تھا جو کہ آج کل کے حساب سے آپ سمجھ لیں کہ عراق کا علاقہ بنتا ہے یا اس طرح کا علاقہ بنتا ہے، اس سائڈ سے آیا تھا، بابل کی طرف سے آیا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بظاہر فرعون کے بلانے پہ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے فن جادوگری میں ماہر تھا۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا،
بنی اسرائیل کے لوگ مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے وہ تو جادوگر سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے نکل کے دریا پار کر کے آئے تو سامری ساتھ تھا۔ اب یہاں پر اس قوم کے پاس بہت سارا سونا چاندی تھا۔ اب یہاں پر میں اس کے واقعے کی تفصیل وہاں پہ انشاءاللہ دوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو سونا چاندی اتنا کچھ تھا اس کو اس نے جمع کیا اور ایک بیچڑا بنایا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچڑا کہتے ہیں، بیچڑا عجل عربی میں کہتے ہیں گائے کے بچے کو، آخر یہ کیوں اس نے بنایا؟ کوئی اور چیز بنا سکتا تھا، کوئی بت بنا سکتا تھا، کوئی انسانی، آخر عجل کیوں بنایا؟ آپ لوگوں کو ایک یاد ہے یا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت بھی دوسرے دینوں میں جیسے گاؤ ماتا کو ایک پوجا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری ایک گاؤ ماتا ہے، گائے ایک بہت بڑا جس کو معبود سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور اس کو ایک بڑا خیر کا جانور سمجھتے ہیں، یہ اس وقت سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے تصورات میں موجود ہے۔ بلکہ پہلے تصورات میں جو بڑے بت بنائے جاتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ ایک گائے کی شکل کا بت بنایا جاتا تھا۔ یہ بہت پہلے سے انسان اس کی پوجا میں تھے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی ایک روایت سنی ہوگی، اصل میں جو اس طرح کی روایات ہیں نا جو من گھڑت سی ہوتی ہیں وہ بڑی مشہور ہو جاتی ہیں کہ یہ ساری جو زمین ہے نا، یہ ساری کی ساری زمین، یہ سارا کا سارا خلا اور یہ سارا کا سارا آسمان، یہ اصل میں نیچے ایک جو ہے وہ جو ہے نا ثور ہے۔ ثور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گائے کا جو ہوتا ہے نا دوسرا اس کو بیل، وہ جو بیل ہے بیل، اور اس بیل کے سینگوں کے اوپر یہ سارے کے سارے کھڑا ہوئی کائنات۔ اچھا، یہ جو ہم جس کو بیل کہتے ہیں عربی میں اس کو بعل کہا جاتا ہے، بعل، اور بعل جو ہے یہ ایک بت تھا۔ بعل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کہ تم بعل کو پکارتے ہو۔ بعل بکہ، ایک بعل بکہ ایک جگہ کا بھی نام تھا جہاں پہ یہ بت ہوا کرتا تھا۔ تو الغرض ایک ایسی روایات کبھی سنی ہوگی کہ یہ ساری زمین جو ہے نا وہ اس گائے کے یا اس ثور یعنی جس کو ثور کہا جاتا ہے اس کے سینگ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور جادوگری میں ایک کو بڑی ایک مہارت ہوتی ہے، آج کل بھی بعض ڈائجسٹوں میں ایک جو غلط بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ستارہ کون سا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے، آپ کے قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے ستاروں پہ یقین رکھنا، لیکن لوگوں نے ستارے بنائے ہوئے ہیں اور ان ستاروں پہ باقاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دو طریقے سے آپ اپنے ستارے کو جان سکتے ہو، ایک تو ڈیٹ آف برتھ سے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت کس ستارے کی حکومت تھی، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں ان کو 12 ستاروں کو دی ہوئی، یہ مہینہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ اور اسی طرح جو دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے نام کے جو ہے وہ آپ گنتی نکالیں، اور گنتی نکالنے کے بعد اس کو عدد نکالنے کے بعد اس کو 12 پہ تقسیم کر دیں تو جو باقی بچیں گے وہ آپ کا ستارہ ہوگا۔ میں ایک آپ لوگوں کو پکچر دکھاتا ہوں، یہ پکچر کبھی کبھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملی ہوگی، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیزوں پہ یہ پکچریں اس طرح کی ملتی ہوں گی کہ یہ جو پکچر ہے یہ اس طرح کی پکچریں جیسے کہیں نہ کہیں کر کے ملی ہوئی ہوں گی کہ جب آپ نجومیوں کو یا اس طرح کو دیکھتے ہو تو وہ عموماً کچھ اس طرح کی پکچریں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، یہ اس طرح کی پکچریں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ چیز دیکھیں گے تو اس تمام جگہوں کے اندر ایک ثور ہے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ایک ثور ہے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو بہت سی جگہوں پہ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے یا جو کریں گے تو یہاں پر ان کے اندر انہوں نے ایک ثور طرح کی چیز بنائی، یعنی گائے کا وہ والا بیچڑا اور گائے جو ہے وہ بنائی ہوتی ہے، جس کو وہ علم النجوم میں ثور کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ ثور ہے، یہ ثور ہے۔ یہ اگر آپ کہیں پر بھی گوگل پہ دیکھنا چاہیں یا اس طرح کی بہت ساری پکچریں جو ہے وہ نظر آ سکتی ہیں۔
تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیچڑا اور اس طرح کی چیزیں اور گائے اور یہ علم النجوم میں یہ پرانے سے یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ اب جب سامری نے کچھ بنانا چاہا تو چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جادوگری کے نام سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نے جا کے بیچڑا اسی لیے اس کا بنا دیا۔ اب چونکہ وہ جادوگر تھا اس لیے اس کو پتا تھا کہ بیچڑے سے آواز کیسے نکلوانی ہے، تو اس نے اپنی جادوگری کر کے اس بیچڑے سے آواز خوار یعنی ایک ہانکنا یا اس کی آواز نکالنا، وہ آواز نکالنا تھا، اور یہ اس سامری کا جادوگری تھی۔ جب سامری جو ہے وہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقل مند بھی تھا، بڑا جادوگر بھی تھا، تو جب قوم نے اس کو دیکھا کہ اس نے یہ چیز بنا دی ہے، تو وہ پیچھے سے جادوگری سے آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، کہنے لگا اصل معبود تو یہی ہے۔ چونکہ سامری پیچھے سے آلریڈی اس معبودوں کو پوچھتا ہوا آیا ہے اور اس لیے اس نے کہا یہی معبود ہے، اور بنی اسرائیل کو اس پہ لگا دیا تھا۔ کہنے کے مطلب یہ کہ اس نے بیچڑا ہی کیوں بنایا، گائے کا بچہ ہی کیوں نہ بنایا، کیوں اور دوسری چیز نہیں بنائی؟ اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ سامری پیچھے ان نظریات کا حامل تھا جو جادوگری میں ہوتے ہیں، اور جادوگری کے اندر یا علم النجوم کے اندر یہ جو ستاروں کے چند ایک نشان بنائے ہوئے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک ثور کے نام سے ایک باقاعدہ ستارے کا ایک بنایا گیا ہے، ایک ثور ہے، ایک عقرب ہے، ایک مشتری ہے، اس طرح کر کے 12 ستارے بنائے ہوں گے۔ اور آج کل کے بہت سارے ڈائجسٹوں میں اور رسالوں میں آتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اور وہ اتنی کہ ایسی عبارت لکھی ہوتی ہے، ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ پڑھے گا وہ کہے گا یہ بھی میرے اوپر فٹ آتا ہے، ہاں میرا ہفتہ ایسے ہی گزرنا ہے فلاں، حالانکہ وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے بیچڑا بنایا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال، ویسے میں ابھی اس کی پوری دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس ٹائم پہ چاہ کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ دی تھی وہ 2 بڑے معجزے تھے۔ ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو کہ وہ لاٹھی پھینک کے سانپ بن جاتے تھے، اور دوسرا بڑا معجزہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں دے کے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے یعنی 2 چیزیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بڑے معجزات میں۔ کون سا بڑا معجزہ؟ ایک عصا اور ایک ید۔ فرعون سے نجات لینے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم باہر آ جاتی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے مصر سے باہر آ جاتے ہیں اور میدان تیہ میں آتے ہیں، تو یہاں کے بعد قرآن مجید میں کہیں بھی عصا کا تذکرہ نہیں ہوا، لاٹھی کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ پھر وہ سمندر تک کا تو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تذکرہ نہیں ہے لاٹھی کا کہ کہاں گئی، کدھر ہوا، کہاں ہوا، کس طرح ہوا۔ تو اس لاٹھی میں واللہ اعلم ایک رائے موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ یہاں آنے کے بعد گئے تو وہاں پہ لاٹھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس لاٹھی اور عصا کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو بنایا تھا، وہ معجزہ ایک ایسا تھا کہ اس لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا۔ آگے آئے گی آیت وَإِذْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو شاید کہ وہ لاٹھی جو ہے اس سامری کے ہاتھ میں لگی اور اس نے اس لاٹھی کو بھی اس میں اپنے اس بیچڑے میں استعمال کیا، اس لیے اس بیچڑے میں کچھ زندگی جیسے آثار نظر آئے تھے۔ اور پھر اس بیچڑے کو جو ہے پانی میں پھینک دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے پانی میں پھینک کے اس کو جو ہے وہ ذرہ ذرہ کر دیا گیا، اور اس طرح کر کے عصا گم ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا ایک واقعہ آتا ہے جو ہم سورۃ بقرہ میں جا کے پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل نے ایک دفعہ کہا کہ اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے اندر ایک بادشاہ مقرر کیجئے جس کے ہم تحت کے، وہ جالوت اور طالوت کا واقعہ۔ اس جالوت اور طالوت کے واقعے میں دوبارہ سے ایک تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے
کہ ایک تابوت سکینہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو آ کے ملتا ہے، بقیت مما ترک آل موسیٰ، کہ وہ بقیت مما ترک، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ جات، جس میں وہ عصا دوبارہ آ کے رونما ہوتا ہے۔ پھر وہ لاٹھی آگے چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام حکمران بنتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان آتے ہیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام جو ہیں کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ اپنی لاٹھی کے ذریعے کھڑے ہوئے ہیں اور جن جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ جب اس لاٹھی کو دیمک نے کھایا، اس کا وجود ختم ہوا، تو تب جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو وہ لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام سے چلی تھی، وہ لاٹھی سلیمان علیہ السلام پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ یہ ایک میں رائے بتا رہا ہوں، باقی یہ ہے کہ میں اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سامری کون تھا۔ یہ وہ ان میں سے تھا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیچڑا بولنے کیسے لگ گیا، وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ اس لیے کہ جادوگری کے اندر اگر انہوں نے رسیاں پھینک کے ان کو جو ہے قرآن مجید نے کہا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی تو وہ ایسے تھا جیسے وہ سانپ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو جو رسیوں کو سانپ بنا دیا ان اپنی جادوگری سے، اسی سامری نے اس بیچڑے کے اندر اپنی جادوگری چلا کے اس سے بلوایا تھا۔ اس لیے یہ ذہن رکھ لیجئے گا کہ یہ تھا وہ سامری۔ اس کے تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا، اور یہاں جیسے میں نے بتایا ہے کہ بیچڑا ہی اس لیے اس نے اختیار کیا تھا کہ وہ بنیادی طور پہ پیچھے سے سامری جو ہے وہ ایسے قبیلے سے یا ایسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ وہ پیچھے جو قومیں سامیہ قومیں گزری ہوئی ہیں، ان کے اندر بعل اور یہی یعنی گائے اور ثور جس کو کہتے ہیں، اس کے مذکر کو بعل کہتے ہیں یا اس کو ثور کہتے ہیں، اس کی پوجا ہوتی تھی۔ اور وہیں سے آ کر اس سامری نے آگے بنایا تو اسی بیچڑے کا بنایا تاکہ لوگوں کو اپنی اسی عبادت کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے۔ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اور تم نے ان کے بعد ثم ان کے جانے کے بعد اتخذتم العجل من بعدہ، ان کے بعد بیشے کو معبود بنایا، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی یہ کام کر کے بہت بڑا ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ جو ہے وہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، اس لیے ہم نے جو ہے وہ تمہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم، ہم نے معاف کیا، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ کیا کہ اللہ اپنی برتری چاہتا ہے، ہم نے معاف کیا اس کے بعد تمہارے اس گناہ کو تاکہ تم شکر گزار کرو۔ پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کرو اسی طرح جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اچھا یہ دیکھیے گا، قرآن مجید نے اس واقعے کو شروع کیا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا، اس کے بعد معافی کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان دینے کا ذکر کیا، اس کے بعد دوبارہ پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ درمیان میں جو یہ آیت ہے، اس واقعے کے درمیان میں یعنی پیچھے سے بھی وہ بیشے کو معبود بنانے والی بات چل رہی ہے، اس کے بعد معافی کی بات آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر الگ سے ان کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی، وہ بھی یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ گویا کہ یہ کتاب کا دیا جانا یہ اس ٹائم پہ تھا
جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا وعدہ کر کے اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان عطا فرمائے تھے۔ یہ فرقان الگ سے بھی ہو سکتا ہے جس سے مراد لاٹھی لی گئی ہے، یا کتاب کی صفت ہو سکتی ہے کہ کتاب اور فرقان، کتاب اور کتاب کا ہی صفت فرقان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور اس کتاب دینے کی وجہ یا علت یہ تھی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ معافی دی تاکہ تم شکر کرو، کتاب دی تاکہ تم ہدایت پر چلنے والے بنو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں پیچھے ظالم ہونا ان کا ہو چکا ہے، معافی کا اعلان ہونا ہو چکا ہے، پھر اس کو الگ سے ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں اور آیت نمبر 54 میں، آیت نمبر 54 میں، آیت نمبر 51 یہ ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور پھر 2 آیتوں کے بعد پھر آیت نمبر 54 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اس کو الگ کیوں کیا گیا؟ اس کو ایک الگ حیثیت کیوں دی گئی؟ اس لیے واللہ عالم، اس لیے کہ یہاں پر 40 راتوں کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ 40 راتیں بیان کر کے ان کی 40 راتوں کے اندر اندر جو کرتوت کیے تھے اس سے ان کی معافی ہو گئی، اور اس 40 راتوں میں جو کتاب دی گئی تھی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو معافی دی گئی تھی، یہ جو عفونا عنکم تھا، اس کی پھر کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ باتخاذکم العجل، اس بیچڑے کو معبود بنا کر۔ اب توبہ کرنا، یعنی توبہ کا جو انداز تھا وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے یاد کرا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، اس بیچڑے کو معبود بنا کر، وہ گائے کے بچے کو معبود بنا کر تم نے بھیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، بس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، وہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بہت اہم بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر اس حکم آنے کے بعد اپنے آپ کو قتل کیا؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا؟ کتنے لوگ اس میں سے قتل ہوئے؟ کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا؟ یہاں پر مورخین یا ہمارے مفسرین نے ایک قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں، ہاں ان آیات سے پہلے میں ایک بات، پہلے اس کو میں ثابت کرتا ہوں قتل یا نہ قتل کو، اور پھر اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید کی چند ایک اور آیات ہیں جو میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے پیسٹ کرتا ہوں، اور اس سے جو ہے وہ ایک مسئلہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 149، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ اس کو میں دوبارہ ذرا اس کو کر دیتا ہوں، فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 149 ہے، یعنی 149 ہے، کہ جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا قَدْ ضَلُّوا، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اسی طرح اب آیتیں پہلے پڑھتے جائیں اور پھر ہم اس موضوع پہ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ ذرا اگلی آیت جو میں اس پہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سورۃ اعراف کی ہے، اور وہ آیت نمبر 152 اور 153 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس آیت میں اس کو بھی ذرا بولڈ کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بیشرے کو معبود بنایا انہیں ان کے رب کے طرف سے غضب اور ذلت آئے گی اس دنیا میں، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ بنانے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ لیکن والذین عملوا السیئات، لیکن جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، وآمنوا اور ایمان لے کے آتے ہیں من بعدها، اس کے بعد تو فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب اس کے بعد معاف کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ان آیات سے جو سمجھ آتی ہے، میں ایک اور آیت آگے پیش کروں گا، پورا موضوع کلیئر ہو جائے گا کہ ان آیات سے انہوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کا حکم آیا، لیکن قتل کرنے سے پہلے وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اور اس حکم کو قتل کرنے کا حکم پورا وہ منسوخ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور ان کی توبہ کرنا ہی ان کے لیے سمجھ دیا گیا۔ ایک آیت جو ہے یوں سمجھ لیں، اگر ہم یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر، سورۃ النساء کی آیت نمبر، میں اس کو بھی اگر یہاں پہ دیکھیے گا سورۃ النساء کی آیت میں، یہاں پہ موضوع بہت واضح کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے لے کے 68 تک فرمایا اگر ہم ان پہ اوپر قتال لکھتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا نکالو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، وہ نہ کرتے مگر تھوڑے سے ان میں سے، اور اگر وہ ایسا کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو کتنا ان کے لیے بہتر ہوتا، اور کتنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم ان کے اوپر قتال لکھ دیتے تو یہ نہ کرتے، اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یا اگر ہم ان کے اوپر لکھتے تو یہ کبھی بھی نہ کرتے۔ وہ قوم جس کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو 100 بہانے بنا لیے، وہ قوم جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آؤ میرے ساتھ آ کے لڑو، اور اس قوم نے جو ہے وہ لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کیا اس قوم سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان کو قتل کا حکم دیا گیا ہو اور آپس میں اتنا قتال ہوا ہو کہ 70,000 لوگ قتل ہوئے ہوں، اور وہ قتل کرنا ہی ان کی توبہ جو ہے وہ کی گئی ہو؟ وہ آیت بھی یاد ہوگی سورۃ مائدہ میں کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا فیہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آؤ جا کے اس بستی والوں سے قتال کرتے ہیں، کہتے ہیں ان فیہا جبارین، وہاں تو بڑے بڑے جبار ہیں، جا تم اور تیرا رب قتال کر کے آ جا، ہم بعد میں قتال کرتے ہیں۔ جس نے گائے ذبح کرنے کے اوپر اتنی جو ہے وہ بہانے لگا دیے، کیا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا؟ واللہ اعلم۔ جو آیت کا اسلوب ہے، اب میں اس آیت کے اوپر سمجھاتا ہوں جو اصل سمجھانے کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ پہلے ذکر کی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بعد میں ذکر کیا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیے، میں ایک آیت سے سمجھانا چاہوں گا سورۃ مجادلہ کے اندر۔ سورۃ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم کو ایک حکم دیا تھا، وہ میں یہاں پہ آیت پیش کرتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا اور فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر ایک حکم ہے جو لازم کیا جاتا ہے، اور وہ حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کے رسول سے کوئی مناجات کرنی ہو، کوئی بات کرنی ہو، تو بات کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ کرنا ہوگا۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ جو صدقہ ہے ذالک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس کے فوری بعد آیت آگئی أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اگلی آیت میں فوری اللہ تعالیٰ نے وہ جو صدقہ دینے کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے جو تمہیں صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تم اگر نہیں پورا کر رہے ہو، نہیں پورا ہو رہا، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یعنی منسوخ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے ہر بندے پہ صدقہ کرنا جو فرض قرار دیا تھا اس کو اگلی آیت میں ہی منسوخ کر دیا اور اس کو حکم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کرنے کا جو حکم ان کو دیا وہ حکم یہی دیا تھا جو اس آیت میں ہے کہ قتال کرو، لیکن جیسی قتال کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اگلی آیت میں نے پیش کی ہے کہ والذین، اللہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 153 اور 152، جیسے اللہ نے فرمایا کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ غرض اس ساری بحث سے مقصد یہ ہے کہ واللہ عالم قتال ہوا نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے اندر نسخ کا عقیدہ نہیں ہے، جو یہود ہیں ان کے اندر نسخ کا عقیدہ نہیں ہے، یعنی جو چیز ایک دفعہ اللہ کی طرف سے آ گئی اللہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کیونکہ یہ لڑی تو ایک ہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے، اسی قوم کے اندر آتے رہے، وہ تو اسی ضمن میں آئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے نبی بن کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی چیزوں کو بدل کا عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے کہ بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں جو اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی ان کو حلال کیا جائے، بے شک وہ چیز تو بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے لیکن اس کو نہ مانا کیونکہ ان کے اندر نسخ کا عقیدہ نہیں تھا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو جائے اور اس کے بعد ایک نئی شریعت آ جائے، تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ان کی کچھ اسرائیلی روایات ہیں جو کہ تمام مفسرین نے نقل کی ہیں کہ اب ان کے اندر قتال ہوا، کیسے قتل کیا، ادھر سے کھڑا ہو گیا، ادھر سے کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو تلوار ماری، اس نے اس کو تلوار ماری، یا اس نے اس کو قتل کیا، اس طرح ایک رشتہ دار نے دوسرے کو قتل کیا، اور یہ قتال ہوتا رہا 70,000 کے قریب تک روایات موجود ہے کہ 70,000 لوگوں کا قتل ہو گئے، اور یہ قتل ہونا ہی ان کی توبہ سمجھی گئی، یعنی جو مقتول ہوئے وہ شہداء سمجھے گئے، جو مقتول ہوئے وہ شہداء سمجھے گئے اور ان کی وہ شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو گئی۔ واللہ عالم، اگر ہم تاریخ کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ قتل منسوخ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام کیا ہے سورۃ بقرہ والی آیت کا، فرمایا انہ هو التواب الرحیم،
پیچھے قتل آ رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آیت کا اینڈ آ رہا ہے تواب الرحیم، میچ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بات کچھ اور ہے کہ وہ قتل جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کا پہلے ذکر کیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور قتل کرو اپنے آپ کو، پس توبہ اور قتل کرو تو پھر ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت کا اختتام تواب الرحیم پہ آ کے جو ہو رہا ہے، تواب الرحیم پہ جو ہے وہ آ رہا ہے، واللہ عالم، واللہ عالم۔ اس سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے آپس میں قتال نہیں کیا تھا، یعنی قتل ایک دوسرے کو نہیں کیا تھا، اور اللہ کا حکم اس سے پہلے ان کی توبہ پہ ختم ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بیشرے کو معبود بنایا، اللہ نے اپنے آپ کو قتل کرنے کا اور توبہ کرنے کا حکم دیا، وہ قتل انہوں نے کیا ابھی نہیں تھا تو قتل کا حکم منسوخ ہو گیا، اور ان کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ سیم یہی ایک وجہ ہے واللہ عالم کہ اس آیت کو اللہ نے بطور الگ کے ذکر کیا، جبکہ پیچھے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون 52 نمبر آیت آ چکی ہے، لیکن 54 نمبر آیت میں دوبارہ سے کہا کہ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان کی یہ توبہ ان کی طرف سے قبول ہونا، یعنی قتل کی جگہ پہ توبہ ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک انعام تھا۔ یعنی یہاں پر دو آیتیں، ایک آیت نمبر 52 میں معافی ہو چکی، پھر آیت نمبر 53 میں تورات کا ذکر، پھر آیت نمبر 54 میں دوبارہ آ کے اسی معافی کا ذکر، اور اس معافی کے ساتھ قتل کا ذکر موجود ہے، اور اینڈ پہ تواب الرحیم آ رہا ہے۔ گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس دوسرے انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگ، تمہارے پہ دوسرا انعام یہ ہوا تھا کہ اللہ نے تمہارا قتل بھی معاف کر کے تمہاری توبہ قبول کر لی تھی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اینڈ یہ ہوا تھا فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ امید ہے کہ ان آیات کو یہاں پہ سمجھ لیا جائے۔ ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مفسرین نے اپنی کتابوں میں وہ تمام بنی اسرائیل کی یہاں پہ روایات جمع کر دی ہیں بنی اسرائیل سے۔ اب چونکہ ان کے ہم نسخ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایسا ظاہر کیا کہ جیسے وہ مقتول تھے یا فلاں تھے، تو ان کی طرف سے روایات جو نقل کی ہوئی تھی ان کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اتنے ہزار لوگ قتل ہوئے، اتنے لوگ قتل ہوئے، ان کے ہاں اتنا قتل ہوا، یہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ہوا بھی ہو، لیکن اس آیت کو الگ کرنے کی جو وجہ سمجھ آتی ہے واللہ عالم، واللہ عالم، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان پہ قتل کیا تھا لیکن اس کو منسوخ ہو گیا، اور نسخ ہونے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے اندر قتال فرض ہو جاتا تو نہ کرتے مگر تھوڑے سے کرتے، تو اس کا مطلب ہوا نہیں تھا، جیسے سورۃ النساء میں جا کے بتایا ہے وَلَوْ أَنَّا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مَا فَعَلُوهُ، وہ نہ کرتے ہی نہ۔ جس قوم نے گائے کو ذبح کرنے کے لیے بہانے بنائے، جس قوم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے نکلنے کے لیے جا کر ساتھ قتال کرنے کا انکار کیا، کیا اس قوم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا؟ واللہ عالم۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے اگلا واقعہ کی طرف ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں سے اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے یہاں آ گئے اور قوم کے لوگوں کے بیشتر بنانے والی بات ختم ہو گئی، اور بیشتر بنانے کی بات توبہ قبول ہو گئی، اب تورات کی طرف آئے، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے وہ ان کو دیے، تو قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ ہم کیسے مانیں
کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ جاؤ جا کے ملاقات کر کے آؤ اللہ تعالیٰ سے. یہ جو 70 لوگ تھے 70 رجلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بیان فرمایا ہے 155 میں واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اللہ تعالیٰ 70 بندوں کو چنا کہ آؤ جا کے کوہ طور پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے کلام سنتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. اور وہاں پر کیا ہوا؟ فلما اخذتهم الرجفہ. وہاں پر جا کے یہ کلام سورۃ اعراف میں مختصر ہے اور اس کی ڈیٹیل یہاں پہ سورۃ بقرہ میں موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. ہم تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کڑک کے ذریعے ختم کر دیا. یہاں سورۃ اعراف میں ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. یہاں پہ رجفہ ہے اور سورۃ کہف میں سورۃ بقرہ میں صاعقہ ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 155 میں رجفہ ہے. گوئے کہ اللہ تعالیٰ کو جب دیکھنے کا مطالبہ کیا انہوں نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجفہ کا معنی ہے جیسے زلزلہ آنا، یعنی جھنجھوڑنا کسی کو، زلزلہ آنا. اور صاعقہ کا معنی ہے جیسے پیچھے انہیں پڑھا ہے نا او کصیب من السماء سورۃ بقرہ میں وہ آیت کہ جیسے بارش کے نیچے کھڑے ہیں اور وہاں پہ کڑک آ رہی ہے، بجلی اور وہ رعد کی آوازیں آ رہی ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پہ عذاب ہوا تو اس میں صاعقہ بھی تھا اور اس میں رجفہ بھی تھا، دونوں چیزیں تھیں. فلما اخذتهم الرجفہ. جب ان کو جو ہے رجفہ ہوا، جب ان کو جو ہے صاعقہ ہوا، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا. حضرت فرمایا فلما اخذتهم الرجفہ فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. یہ دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس یعنی کڑک کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. اب یہاں پر وہ پھر مختصر ہے واقعہ اور سورۃ اس میں اعراف میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. یہ دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اس مرنے کے بعد ہم نے تمہیں جو ہے دوبارہ سے زندگی دی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، واضح جہرتاً بالکل واضح. فرمایا تمہیں ایک کڑک نے آ کے پکڑا اور تم جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا اس تمہاری موت کے بعد. گویا کہ انہیں موت دے دی گئی تھی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی. فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے چل رہا ہے سیاق و سباق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یعنی تمہاری توبہ قبول کی، اللہ نے کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندگی دے دی. لعلکم تشکرون. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ کا ذکر نہیں کیا. جیسے پیچھے ایک اسلوب چل رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور پھر آگے اگلی آیت میں پھر آ جاتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. دوبارہ جو ہے اسلوب آتا ہے، لیکن درمیان میں آیت نمبر 57 میں
اللہ تعالیٰ نے وہ اسلوب نہیں دیا اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ پہلے آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا، ایک سائبان کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے تمہارے اوپر سائے کیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پہ نازل کیا من اور سلوہ، اور ہم نے کہا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، نافرمانیاں کر کے ہمارے پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس قرآن مجید کے انداز میں وَإِذْ ظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کا اِذ کیوں نہیں آیا، جبکہ پیچھے وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس سے اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، لیکن وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ میں وَإِذْ وہ والی انداز نہیں ہے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ واللہ اعلم۔ ایک یاد رکھ لیں کہ یہ سارے کے سارے ایک اجتہادی پوائنٹ ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے صحیح ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو وہ میری طرف سے ہے۔ صرف یہ بات سمجھانے چاہتے ہیں، باقی اس کتاب کے اندر اتنے کچھ عجائب ہیں، اتنا کچھ ہے کہ انسان بیان کرتا رہے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب من اور سلوہ کا ذکر کیا ہے اور طیبات کا ذکر کیا ہے تو اس وقت اس لیے نہیں ذکر کیا کہ جو مخاطبین ہیں وہ جو والی باتیں تھیں وہ تو پہلے کی تھیں، ہم نے تمہیں یہ کیا، پہلے یہ کیا، پہلے یہ کہ تمہارے آباء و اجداد پہ، لیکن جو رزق والی بات ہے وہ تو تمہارے پہ اب بھی چل رہی ہے۔ وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا پہلے کے لیے یاد کرو، گویا کہ من اور سلوہ جیسا جو رزق ہے اور طیبات جیسا رزق ہے وہ تو تمہارے اوپر اب بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں، وہ یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سائبان یعنی تمہارے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، اللہ نے تمہیں من اور سلوہ کھانا دیا ہے، اور یہ نہیں کہا اس کو اس وقت کے لیے یاد کرو کہ اب کوئی سمجھے کہ یہ جیسے پہلی نعمتیں آباء و اجداد پہ ہوئی تھیں اور اب وہ نعمتیں آ کے ختم ہوئیں۔ من اور سلوہ اور طیبات کا رزق دینا یہ تو ابھی تک تمہارے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس ذکر نہیں کیا کہ اس ہو جاتا تو یاد کرو اس پہلے والی نعمت کو، لیکن یہاں پہ بتانا یہ کہ یہ وہ اگرچہ من اور سلوہ حقیقت میں اس وقت تھا، لیکن من اور سلوہ اس وقت کھانا تھا، لیکن عربی زبان میں من اور سلوہ بول کے نعمت بھی مراد لی جاتی ہے۔ من عربی میں منن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیج دیا، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو من ہے یہ احسان کے معنی میں آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں اس آیت میں بتانا چاہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، پہلے کی تمام نعمتیں چلتی ہوئی آ رہی تھیں، لیکن یہ نعمت تو ایسی ہے جو آج بھی تمہارے پاس موجود ہے، کہ اللہ نے تمہیں من اور سلوہ دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ رحمت کی ہوئی ہے اور تم طیبات سے کھا رہے ہو۔ یہاں پر اس لیے کلمہ از موجود نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ آیت کو دیکھیے گا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام کہتے ہیں بادل کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کے ذریعے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب دریا سے نکلے، آگے میدان میں آگے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بادل آ کے سایہ کرتا تھا۔ کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ آتا تھا۔ من اور سلوہ کے ایک جو ہے ایسے کوئی بٹیر کی طرح جانور بتایا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ اور سلوہ جو ہے وہ ایک میٹھی کی طرح، شہد کی طرح ایک چیز ہوتی تھی جو درختوں پہ آ کے لگتی تھی، جو وہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ اور حلال رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی جو انہوں نے ظلم کیا تو اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَمَا ظَلَمُونَ، ہمارے پہ کوئی ظلم نہیں کیا،
ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ ظلم اپنے آپ پہ ہی کرتے رہے۔ اللہ اعلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔